میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ کا علاج کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں میاں آنکھ ہے تو جہان ہے، آنکھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک نبی نے کہا جس کو جہان میں اندھیرا اندھیرا نظر آئے اس کی آنکھوں کا علاج کرنا جہاں باعث ثواب ہے وہاں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر 700 صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میدان احد میں برسر پیکار ہیں۔ ادھر 3000 کفار مشرکین اہل مکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مدینہ پر یلغار حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میدان احد میں مارکا لگ گیا، میدان لگ گیا۔ حالات پہلے تو بہت اچھے رہے مسلمانوں کے حق میں، لیکن بعد میں حالات نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی رسیم کئی امام الانبیاء کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی بات کرتا ہوں، حضرت قتادہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ڈھال کے ہو گئے۔ سب یہ کفار کی طرف سے والا تیر میرے وہ لگے کہ محمد رسول اللہ بچے بڑی میں نبی کی جوان ہوں، یہ کم عز ہے، نبی کی جگہ کو جوان ہوں یہ بڑا اعزاز ہے۔ فاطمہ نبی علیہ السلام نے ڈھال دیا، آنے والا تیر آیا اور میری آنکھ لگا کرو چھوٹ دانا میرا اتنی فوجاری بڑی شانی بنتی ہے۔ لیکن صحابی کی آنکھ میں کافر کا تیر کے لگا جس سے اندر آنکھ کا ڈھیلا نکل کر بخشاک پر لٹک گیا۔ صحابی نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں بچایا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صحابی نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہم صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج اس علاقے میں کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فری آئی کیمپ لگا دیا، لوگ آ رہے ہیں، 100-200 کا علاج ہو رہا ہے۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو کسی اور ہسپتال میں نہیں جاتے بلکہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا حدیث پاک میں آیا، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانی سار صحابی قتادہ بن نعمان کی آنکھ کا جب یہ حال دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ امام الانبیاء نے جب جانی سار صحابی کی آنکھ کا یہ حال دیکھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ کا یہ حال ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو چاہے تو تو صبر کر لے اور اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں جب اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت عطا کرتا ہوں۔ صحابی نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب یہ سنا تو صحابی نے جو بات کی، مجھے اس پر ایک اور حدیث عرض کرنی ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے کیا شفا رکھی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی قتادہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، تیرا علاج کر دوں، تو چاہے تو صبر کرے اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا کرے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میری ایک گھر والی میری ایک بیوی ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے، اگر میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی مجھے خطرہ ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ نفرت کرے گی۔ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میری آنکھ ٹھیک ہو جائے اس لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صبر کروں تو جنت ملے گی۔ صحابہ کا یقین تھا کہ محمد عربی کی صحابیہ سے اللہ نے جنت دینی ہی دینی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
نبی کے سارا صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ صحابی سمجھتے تھے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری آنکھ ٹھیک ہو جائے کہ کہیں میری بیوی مجھے دیکھ کر کانا دیکھ کر کے نفرت نہ کرنے لگے۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، صحابی کا لٹکا ہوا آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر اللہ کے نبی نے آنکھ میں رکھ دیا اور ساتھ دعا بھی دے دی، اللہم آتہی جمالا، اللہم آتہی جمالا، اللہ میرے صحابی کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی اور حسن جمال عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ لگا کر آنکھ کا ڈھیلا جو آنکھ کی جگہ رکھا، وہ صحابی قسم کھا کے فرماتے تھے دوسری آنکھ میں تو کبھی تکلیف ہو جاتی ہے لیکن جیسا آنکھ کو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے کبھی تکلیف ہوئی نہیں، اللہ نے ایسی شفا دے۔ یہ تو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں نا، تو آنکھ کا علاج کرنا حضور سے ثابت ہو گیا۔ اور دوسری حدیث، ایک صحابی زریر البصر جن کی آنکھیں بالکل ختم ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھیں، ادعو اللہ سے دعا کریں۔ عقیدہ بھی ساتھ بتا دیا کہ آنکھیں صحیح کرنے والے آپ نہیں بلکہ آنکھوں کی شفا مانگنے والے اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا، ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آنکھوں کی مرض سے شفا عافیت نصیب فرما دے۔ اللہ کے حبیب نے دو آپشن اس کے سامنے رکھے، فرمایا ان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے میں تیری دعا بھی کر سکتا ہوں، دعا کروں گا اللہ دے دے گا تیری آنکھیں، اور اگر تو چاہے تو صبر کرے، وہو خیر اللہ کا، صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ فادو میرے لیے تو دعا کرے، میں تو اپنی آنکھیں درست کرانے آیا، آنکھیں لینے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ لگانا تو بات کی بات ہے، وہ تو بڑی بات ہے، ہاتھ لگنے سے تو شفا مل ہی جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کم درجہ بتایا۔ حضور نے فرمایا جا کے وضو کر، فیحسن الوضو، اچھی طرح بہترین وضو کر۔ اور وہ صحابی جب دعا وضو کر کے آیا تو اللہ کے حبیب نے ایک دعا تلقین فرمائی، فرمایا یہ دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت، انی توجہت بک الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، اللہم فشفعہ فیہ۔ اے میرا صحابی وضو کر کے آ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر، اللہ میری آنکھیں خراب ہیں، میں تیرے نبی کے پاس آیا، تیرے نبی نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہ میں اپنے نبی کو تیرے سامنے بطور وسیلہ ہیلہ کے پیش کرتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرتا ہے اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کو اللہ کی جانب میں اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ ہیلہ پیش کر دیا ہے، اپنی اس مرض سے شفا چاہتا ہوں، اللہ میرے نبی کے وسیلے کو قبول فرما کر مجھے شفا عطا فرما دے۔ صحابی نے دعا بعد میں ختم کی، امام الانبیاء کے ہیرے نام کی برکت سے اللہ نے آنکھوں میں شفا پہلے عطا فرما دی۔ ایک اور بات بھی آ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں بیٹھے ہیں، ایک قلعہ قموس جس کا نام ہے، بڑا مشہور قلعہ لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا اس لیے کہ اس میں ایک بڑا پہلوان ہے جس کو مرحب کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے علم دے کر بھیجا، سارا دن تگ و دو ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اگلے دن دوسرے صحابی کو بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ شام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا کہ یحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں اس صحابی کو جھنڈا دوں گا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اس کا رسول اس کے محبوب ہے۔ صحابہ کرام ساری رات انتظار میں رہے، اللہ کرے یہ اعزاز مجھے نصیب ہو جائے۔ صبح کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا علی ابن ابی طالب کہاں ہے، میرا پیارا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے اس لیے آرام کر رہے خیمے میں۔ اللہ کے نبی نے بلایا علی کیا بات ہے؟ ساری بات عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی لعاب مبارک شہادت کی انگلی پہ لگا کے حضرت علی کی آنکھ میں لگائی، اللہ نے ایسی شفا عطا فرمائی، دوسری آنکھ کو تو کبھی تکلیف ہو جاتی، جس آنکھ میں حضور کا لعاب لیا اللہ نے ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دی۔
میں نے یہ تمہیداً 2-3 باتیں عرض کی ہیں کہ آنکھوں کا علاج معالجہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.